جہاں تک سرفراز کی بات ہے وہ ہمیشہ سے ٹیم کا حصہ رہے ہیں. رمیش بھائی، بابر اعظم کو بتائے بغیر شان مسعود کو پاکستان ٹیم ون ڈے ٹیم کا کپتان بنایا گیا تھا، اور سب کو نظر بھی آ رہا تھا کہ وہ پلینگ 11 کا حصہ نہیں ہے. یہ جو پچھلے 1-1.5 سال سے آپ بابر کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے تھے کہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے، کیا یہ بغض رمیز کے اندر فیصلے کیے جا رہے ہیں یا بابر پاکستان کو ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی ٹرافی نہیں دلا سکا فائنل میں جا کے، یا اس فیوچر کو دیکھ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنا بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور میں ان کو یہی کہا تھا. میں نے کہا کہ آپ نے موٹر وے کے بجائے جی ٹی روڈ لے لی، مگر پہنچ پھر بھی گئے. دوسرا یہ ہے کہ آئی جسٹ ہوپ کہ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں نہ ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک آپ کی چلتی پھرتی ایک کرکٹ ٹیم ہے وائٹ بال میں. اگر آپ فائنلز بھی کھیلتے ہیں دیٹ مینس کہ کہیں تو آپ کام اچھا کر رہے ہیں نا. باقی دنیا بھی ہے، $1 بلین کی اکانومی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. انڈیا ہے نہیں پہنچے، آسٹریلیا ہے نہیں پہنچے، آسٹریلیا میں ہو رہا تھا ورلڈ کپ نہیں پہنچے، پاکستان پہنچا ہے، اور دنیا کی 2 بیسٹ ٹیمز پہنچی ان دی اینڈ. سو یہ ایک ریگولر ایک پیٹرن کو چینج کر کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس میں سے حاصل کیا ہونا ہے. کیونکہ اگر وہ ریگولر ممبر نہیں ہے جو آپ نے وائس کیپٹن بنایا ہے، اتنا بڑا رسک اٹھایا ہے صرف اس ٹیم کو پریشرائز کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. سو عقل یہ کہتی ہے کہ جو ایک ماڈل آپ کا چل رہا ہے اس میں چھیڑخانی نہ کریں. وائٹ بال میں یہ ٹیم آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، بالکل چھیڑخانی کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے، یہ زبردستی کی کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ وائٹ بال میں آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک کمبینیشن آپ کا بنا ہوا ہے، اور بڑا مشکل سے کمبینیشن بنا ہے، جس نے جا کے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا، ایشیا کپ کا فائنل کھیلا. انگلینڈ سے زبردست ہم نے T20 کی سیریز کھیلی. آسٹریلیا کو کوئی 20-25 سالوں کے بعد وائٹ بال بائیلیٹرل سیریز میں ہرایا ہم نے. آپ کے ورلڈ کلاس پلیئرز بن گئے ہیں، نام ہے ان کا، ہاؤس ہولڈ گھروں میں نام ہے یہ آج کل کے پلیئرز کا. اور یہ مدتوں کے بعد بنا ہے، کیونکہ وہ نہیں تو 92 ورلڈ کپ کے پلیئرز ہی ابھی تک اشتہاروں میں آتے تھے. سو وہ اب آپ کے جو نئے سٹارز ہیں یہ آپ کے نئے سپر سٹارز بن گئے ہوئے ہیں. سو اس ماڈل کو جتنا آپ ٹنکر کریں گے، جتنا چھیڑیں گے، آپ کی کرکٹ اتنی زیادہ دباؤ میں آ جائے گی. سو ایک جب چیز چل رہی ہے اس کو ہٹانے کا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا مقصد کیا ہے. ماں سوائے اس کے کہ جی نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی پنگا کرنا ہے. اس کی نیگیٹو ریزلٹس ملیں گے، آپ کو پازیٹیو ریزلٹس نہیں ملیں گے. مجھے یہاں ایک بچی کا ہاتھ کھڑا ہوتے نظر آیا ہے. جب شاہین شاہ افریدی آیا تھا، روف آیا تھا، فخر آیا تھا، تو ساری بچیوں نے ساروں نے ہاتھ کھڑے کیے. اب ہم رمیز راجہ کو لے کر آئے ہیں تو ایک مشکل سے ہاتھ کھڑا ہوا لگتا ہے. السلام علیکم، میرا نام عائشہ زبید ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سوال لیا میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے پاکستان کرکٹ ٹیم میں 5 سے 6 فاسٹ بالرز ہیں، تو آپ لوگ پاکستان میں ڈیڈ پچز کیوں بناتے ہیں؟ جیسے آسٹریلیا میں فاسٹ پچز ہیں، سڈنی میں، تو اس طرح پاکستان میں آپ فاسٹ پچز کیوں نہیں بناتے تاکہ ہماری ٹیم کو کوئی فائدہ ہو؟ دیکھیں، جو میرا آپ سمجھ لیں، جو میرا فیلئر یہ ہے ایک طرح سے، کیونکہ ایز اے کرکٹر میں یہ سمجھتا تھا کہ جو پچ ہے یہ سب سے آسان کام ہے، مگر ایسا نہیں ہے پاکستان میں، کیونکہ اتنا بیڑا غرق تھا پچز کا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. سو اس کے اوپر بہت کام کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے باؤنس آئے، تیز پچ بنے، مگر وہ ٹائم لیتا ہے. 1-1.25 سال کی گیم ہوتی ہے پچ کو سیٹل ہونے میں. سو آسٹریلیا سے کیوریٹرز بھی منگوائے، آسٹریلین سوائل منگوایا ہوا ہے، ابھی پڑا ہوا ہے جس کا ایکسپیریمنٹ ہونا تھا. ڈراپ ان پچ کی بات ہوئی، اور ڈراپ ان پچ کی جو بات ہے وہ اسی وجہ سے تھی کہ ہم باؤنس کریٹ کر سکیں، تیز پچ بنا سکیں، کیونکہ ہمارے جو کیوریٹرز ہیں انفارچونیٹلی ایک گلوریفائڈ مالی ہیں. یہ ایک سائنس ہے. اب کیوریٹرشپ پچ بنانا ایک سائنس ہے، اور کیونکہ اتنی کرکٹ ہوتی ہے 3-4 سینٹرز کے اوپر کہ یہ پچز بالکل ڈیڈ اور مرسی گئی ہوئی ہیں. سو کوشش یہی ہے کہ اگلے سالوں میں انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو اس کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ محنت اور کام ہو. یہ ہمارے جرنلسٹ کچھ آئے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے ہم سوال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس مزید ٹائم نہیں ہے. جرنلسٹ میں سے کسی کا سوال ہے جی؟ یس. جہاں تک سرفراز کی بات ہے وہ ہمیشہ سے ٹیم کا حصہ رہے ہیں. سو میں جب آپ 15 یا 17 پلیئرز اناؤنس کر دیتے ہیں، سو پھر اس کے آگے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کی اور جیورسڈکشن ہونی چاہیے سوائے آپ کے کوچ یا کیپٹن کی. وہ ہیں
اور میں نے کوشش ساری وقت یہی کی کہ کپتان کو اسٹرانگ کرے، کیونکہ یہ جو گیم ہے نا کرکٹ کی، یہ فٹ بال کی طرح سائڈ لائن سے نہیں رن ہوتی ہے، یہ ابھی بھی وہ اسپورٹ ہے یا چند اسپورٹس میں سے ایک ہے جہاں پہ لیڈرشپ میٹرز. تو اگر آپ کا کپتان اسٹرانگ ہوگا آپ کی ٹیم اسٹرانگ ہوگی. اس نے لڑکے کھلانے اور لڑانے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا ہماری ٹیسٹ کرکٹ میں ہم بہت پیچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انگلینڈ نے آ کے ہمیں ایکسپوز کیا، اور میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے سسٹم کو یہ جولٹ ملے گا کیونکہ انہوں نے T20 کے پلیئرز سلیکٹ کیے تھے اس میں آلموسٹ. تو ایک خاص ایک ٹائپ کی انہوں نے کرکٹ کھیلی تھی، اور ہمیں اس میں بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ وقت لگتا ہے. وہ آپ کا کمبینیشن بنتا ہے، انجریز ہوئیں، پوری ٹیم نہیں تھی، مگر ایک میسو ویک اپ کال ہے. اور ون ڈے میں جو ہمارے 2 فارمیٹس ہیں 50 اوورز اور T20 میں، وہ ماشاءاللہ سے ہم Very good. پروگریس اچھا ہے. ادھر سے پھر سوال، پیچھے سے سوال. تو اپنے ڈپارٹمنٹ نے کرکٹ کو بند کر دیا تھا، مگر جب نیا چیئرمین آئے تو انہوں نے پھر سے ڈپارٹمنٹ نے کرکٹ کو بحال کر دیا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقع ہے؟ دیکھیں، پہلے تو وہ میں نے بند نہیں کیا تھا، میرے سے پہلے وہ بند ہو گیا تھا. دوسرا یہ جو نئی کانسٹیٹیوشن لے کے آئے ہیں، یہ ڈارک ایجز کی کانسٹیٹیوشن ہے بات، اس لیے کہ دنیا میں ایسی کہیں اور نہیں ہے کانسٹیٹیوشن جہاں پہ ایک چلتی پھرتی کانسٹیٹیوشن کو بلڈوز کر کے آپ یہ کہیں کہ جی ڈپارٹمنٹ کرکٹ کھولنے کے لیے ہم آئے ہیں. کیونکہ ابھی میں آپ کو واٹس ایپ اپنا دکھاؤں اگر، جو کہ 150 کرکٹرز کو انہوں نے فارغ کیا ہے، جو کوچز کو فارغ کیا ہے، وہ سب رو رہے ہیں. ایک طرف تو آپ نوکریوں کے لیے آئے ہیں، اور دوسری طرف 150 نوکری آپ کی چلی گئی ہوئی ہے. یہ آج کل کے ماحول میں آپ نے دیکھنا ہے کہ واٹ از بیسٹ فار کرکٹ، یہ بہت ضروری ہے. بڑا ضروری ہے. اور جو رمیز نے